حکام نے بتایا ہے کہ نائجیریا کی شمالی وسطی کوگی ریاست میں مسلح افراد نے ایک غیر رجسٹرڈ یتیم خانے پر چھاپے مار کر 30 کو اغوا کرنے کے بعد 8 بچے ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کوگی کے انفارمیشن کمشنر کنگسلے فینو نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسیوں کے فوری اور مربوط جواب کی وجہ سے 75 بچوں کو بچا لیا گیا۔ متعدد ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ مشرقی افغان صوبے کرن پر پاکستانی جیٹ طیاروں اور ڈرون حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 65 زخمی ہوئے ہیں، جن میں کرن یونیورسٹی کے طالب علم اور ایک پروفیسر بھی شامل ہیں۔ طالبان حکومت کے مطابق زخمیوں میں 30 یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ پروموٹر ایڈی ہرن نے پیر کو کہا کہ سابق ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئنز انتھونی جوشوا اور ٹائسن فیوری نے اس سال کے آخر میں ایک طویل انتظار کے لیے سائن اپ کیا ہے۔ ہرن نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا، سائن سیل ڈیلیور AJ فوری جاری ہے۔ یہ اعلان اس تصدیق کے بعد سامنے آیا ہے کہ جوشوا 5 جولائی کو ریاض میں کرسٹیان پرینگا کے خلاف انگریزوں کی پہلی لڑائی میں واپس آئے گا، جب وہ گزشتہ دسمبر میں ایک کار حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں 2 قریبی دوست ہلاک ہوئے تھے۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا کے مضافات میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام تودی مسافر اور پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ ملک کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے پیر کو کہا کہ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مریت کم تھی۔ مالی میں سیکورٹی کا بحران اس وقت سے شدت اختیار کر گیا ہے جب حریف مسلح گروپوں نے ملک بھر میں مربوط حملے شروع کر دی ہیں۔ القاعدہ سے نئے ہفتے کے روز شروع ہونے والے مسلح افراد کے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وہ بیماکو کے قریب کاٹی کے ساتھ ساتھ دارالحکومت کے ہوائی رشمالے میں دیگر مقامات بشمول کدال، موپتی، سوارے اور گاؤں میں کیے گئے۔ توارق باغیوں نے حملوں میں شرکت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آباد پاکستان یعنی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علاقائی مذاکرات کاروں کے ساتھ ایک تجویز پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس کا مقصد آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنا ہے، لیکن تہران کے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو بعد کے لیے مؤخر کرنا ہے۔ 3 ممالک میں 2 گھنٹے کی سفارتی مہم کے دوران بظاہر اس کا مقصد ایک وسیع تر خریداری کے منصوبے کو حاصل کرنا ہے۔ 2 دنوں میں 2 بار اسلام کا دورہ کرنے کے بعد عراقچی نے پیر کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے سینٹ پیٹرزبرگ میں ملاقات کی۔ ان سفارتی کوششوں کے قریبی ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ مسقط مذاکرات میں کئی ممالک کے اعلیٰ انٹیلی جنس اہلکار موجود تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ایک سرکاری سرمایہ کاری فنڈ تیار کر رہی ہے۔ کارنی نے پیر کو کہا کہ یہ فنڈ جو ملک کے لیے پہلا ہے، توانائی، بنیادی ڈھانچے، کانکنی، زراعت اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں کینیڈا کے بڑے صنعتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ 500 بلین کینیڈین ڈالر 8 بلین امریکی ڈالر سے شروع ہوگا۔ مائیکروسافٹ اور میٹا سمیت ٹیک کمپنیاں حال ہی میں قدرتی گیس کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں۔ اپنے ڈیٹا سینٹرز کو چلانے کے لیے فوسل فیول سے کھلائے جانے والے پاور پلانٹس بنانے کے لیے جلدی کر رہی ہیں، بلومبرگ NEF کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق۔ لیکن ان کے گلے لگنا کچھ نئی رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں ایک سہولت کی تعمیر کی لاگت میں 100% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ایران میں جاری جنگ کے باوجود امریکہ میں قدرتی گیس کی قیمتیں کم ہیں۔ ایک نئے کمبائنڈ سائیکل گیس ٹربائن 2000 CG پاور پلانٹ کی تعمیر کی قیمت اس چیز میں $300 فی کلو واٹ $100 تک پہنچ گئی ہے۔ مزید یہ کہ ایک نئی سہولت کو مکمل کرنے میں اب 30 سال و فیصد زیادہ وقت لگتا ہے۔ قومی اسمبلی NA سیکریٹریٹ نے عوام کو سوشل میڈیا اور جاب پورٹلز پر گردش کرنے والے جعلی اشتہارات اور آن لائن لنکس کے خلاف خبردار کیا ہے جو انٹرنشپ کے لیے درخواستوں کو غلط طریقے سے مدعو کرتے ہیں۔ ایک بیان میں سیکریٹریٹ نے کہا کہ اس نے آن لائن پلیٹ فارمز یا تھرڈ پارٹی ویب سائٹس کے ذریعے انٹرنشپ درخواستوں کے لیے کوئی عوامی کال جاری نہیں کی ہے۔ ٹکٹ کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ بحرین نے شصت افراد کی شہریت منسوخ کر دی، جس کو اس نے ایران کی دشمنانہ کارروائیوں سے ہمدردی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ تعاون کے طور پر بیان کیا۔ وزارت نے کہا کہ شصتی افراد میں ملزمان اور ان کے خاندان کے افراد شامل ہیں اور یہ کہ وہ تمام غیر بحرینی نژاد تھے۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ABC جمی کومل کے بارے میں موقف اختیار کرے کہ اسے ایک امیدوار بیوہ سے تشبیہ دینے والے لطیفے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شرکت میں ایک عشائیے میں شوٹنگ کے بعد خوفناکوں کے ساتھ ایک مذاق۔
اگرچہ کومل نے یہ تبصرہ کچھ دن پہلے ایک ایکولوگ میں کیا تھا، لیکن ٹرمپ کی حمایت کرنے والے دائیں بازو کے مبصرین نے ٹاک شو کے میزبان کے سربراہ کو طلب کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ لنکا کے ایک ہوائی اڈے پر 20 راہبوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جب حکام نے ان کے سامان میں چھپائی گئی 10 کلو گرام ویسچوشردی پورن بھنگ دریافت کی تھی۔ کسٹم حکام نے بتایا کہ ہر راہب کے پاس 5 کلو کے قریب کش برآمد ہوا، جو کہ منشیات کا ایک خاص طور پر طاقتور شکل ہے۔ جب وہ ہفتے کو دارالحکومت کولمبو پہنچے تو ان کے سامان میں جھوٹی دیواروں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ گولیوں کی گولیوں نے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے کو تباہ کر دیا، جس نے واشنگٹن کی سب سے بڑی رات کو افراتفری میں ڈال دیا۔ ہم اسے کھولتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، مشتبہ شخص کون ہے، سیکیورٹی نے کیسے جواب دیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد کیا کہا۔ ہم نتائج کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور دباؤ میں وائٹ ہاؤس کے بارے میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے اس قسط میں؟ نیوکلیئر ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی کوششوں کا سنگ بنیاد ہے نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نازک جنگ بندی کے سائے میں نیو یارک میں اپنی 5 سالہ جائزہ کانفرنس کا آغاز کیا ہے۔ بات چیت کے مرکز میں ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ہوگا، کتنا باقی ہے، کہاں ہے اور آخرکار اس کا کیا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مالی بھر میں مسلح گروہوں کی طرف سے کیے گئے کہ مربوط حملوں کے ایک سلسلے نے شبہ فوج کے زیر اقتدار ملک میں سیکورٹی کے خطرات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تونس میں فرانسیسی حکمرانی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے مغربی افریقی ملک نے سیاسی عدم استحکام کے چرم میں گھومنا شروع کر دیا ہے، جو مسلح گروہوں، فوجی بغاوتوں اور مالی بحرانوں کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں ہے۔ مائکروسافٹ کے CEO ستیہ نڈیلا اپنے عالمی خیالات کے بارے میں پالنٹیر کے ایلکس کارپ کے مقابلے میں بہت کم آواز رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود فرانس ونڈوز پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جبکہ اس کی ملکی انٹیلی جنس ایجنسی نے حال ہی میں بڑھتی ہوئی متنازع ڈیٹا انالیٹک کمپنی کے ساتھ اپنے معاہدے کی تجدید کی ہے۔ یہ تضاد US ٹیک کے ساتھ یورپ کے گندے ٹوٹنے کا نمائندہ ہے۔ تکلیف دہ احساس کے بعد کا یہ تار و ان کا منسلک ہے، پورے خطے کی حکومتیں امریکی فراہم کنندگان پر کم انحصار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ ناہموار اور اکثر رد عمل کے حامل ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق شاؤمی 77 اگلے مہینے کے اوائل میں لانچ ہو سکتا ہے۔ ڈیوائس اب گیگ بینچ مارکنگ پلیٹ فارم پر نمودار ہوئی ہے، جس نے حالیہ لیکس کی بڑھتی ہوئی فہرست میں اضافہ کیا ہے۔ ایک اسمارٹ فون جس کا ماڈل نمبر 200DPT-FTG ہے، جسے شاؤمی 77 سمجھا جاتا ہے، گیگ بینچ AI ویب سائٹ پر درج تھا۔ پاکستان جولائی 2026 میں اپنی پہلی بین الاقوامی قیمتی پتھروں کی نمائش کی میزبانی کرے گا، کیونکہ حکومت ملک کی وسیع لیکن کم استعمال شدہ معدنی صلاحیت کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے پاس ایک اندازے کے مطابق $4.5 بلین مالیت کے جواہرات کے ذخائر ہیں، اس کے باوجود سالانہ برآمدات صرف $5.8 ملین رہ گئی ہیں۔ وزارت تجارت کی جانب سے ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے ذریعے برآمدات کے آغاز کی تاریخ میں توسیع کے بعد پاکستان 1 جون 2026 سے آم کی برآمدات شروع کرے گا۔ وزارت نے کہا کہ 2026 کی فصل کے لیے آم کی برآمد کی اجازت اب صرف 1 جون سے دی جائے گی، جبکہ موجودہ پالیسی کے فریم ورک کے تحت دیگر تمام شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اسلام آباد آئل انڈسٹری نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قیمت، انشورنس اور فریٹ CIF کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کی اجازت میں 2 ماہ یا مارکیٹ کے حالات مستحکم ہونے تک کی توسیع کرنے کو کہا ہے۔ ایک ایسا انتظام جس کے تحت خریدار منزل مقصود پر اشیاء کے بعد درآمدی لاگت اور حتمی ترسیل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ یہ درخواست آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل ہیں، جو 3 درجن سے زائد آئل کمپنیوں اور ریفائنریوں کی ایسوسی ایشن ہے، نے پیر کو SBP کے گورنر جمیل احمد کو ایک خط میں کی ہے، جس میں سست دن کی نرمی ختم ہونے میں تقریباً 2 ہفتے باقی ہیں۔
پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیر کے روز کہا کہ مجازی اثاثوں سے متعلق کسی بھی معاہدے یا پائلٹ کا اعلان کرنے کے لیے پیشگی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ 2600 کے نفاذ کے ذریعے مجازی اثاثوں کے استعمال کو قانونی شکل دینے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک اہم پالیسی تبدیلی کا اعلان کیا تھا۔ ایکٹ کے تحت پیوارا ایک قانونی اتھارٹی ہے جو پاکستان میں مجازی اثاثوں کی سرگرمیوں کے لائسنس، ضابطے، نگرانی اور نگرانی کے لیے ذمہ دار ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی ذلیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن کے پاس اس تنازع سے نکلنے کا کوئی واضح راستہ نہیں ہے کیونکہ تہران بالادستی حاصل کر رہا ہے۔ پیر کو جرمن قصبے مارسبرگ میں طلبہ سے بات کرتے ہوئے مرز نے کہا کہ اس صورتحال نے امریکہ کے لیے ایک گہرے اسٹریٹجک مسئلے کو بے نقاب کر دیا ہے کیونکہ اس نے ماضی کی فوجی شکستوں سے موازنہ کیا۔ ایک ہائی پروفائل شوٹنگ کے واقعے جس نے ریاست ہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے اشائیے میں نشانہ بنایا۔ اس نے فیفا ورلڈ کپ 2023 کے شرعی میزبان کے طور پر ملک کے کردار کے بارے میں سیکورٹی خدشات کو جنم دیا ہے۔ امریکی حکام نے اتوار کے روز کہا کہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے اشائیے پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والا بندوق بردار ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ارکان کو نشانہ بنا رہا تھا۔ چین کے اعلیٰ اقتصادی منصوبہ ساز نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن NDRC نے پیر کو کہا کہ اس نے مینس کے میٹا کے $2 بلین کے حصول کو روک دیا ہے۔ یہ ایک ایجنٹ AI اسٹارٹ اپ ہے جس کے بنیاد چینی انجینئرز نے سنگاپور منتقل کی تھی، اس سے پہلے کہ مارک زکربرگ نے اسے پچھلے سال کے آخر میں حاصل کیا۔ یہ اقدام سرحد پار ڈیل میں چین کی سب سے اہم مداخلتوں میں سے ایک کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ امریکہ چین کشیدگی سے آگے اور وسیع تر AI صنعت تک پھیلا ہوا ہے۔ میٹا کے لیے یہ تیز رفتار حرکت پذیر AI ایجنٹوں کی جگہ میں اپنے عزائم کو شدید دھچکا لگا سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق کرکٹر شعیب ملک نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر زور دیا ہے کہ وہ جموں اور فٹنس سینٹرز کے اوقات کار میں توسیع کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ پابندیاں کام کرنے والے افراد کے لیے مشکل ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں شعیب ملک نے وزیر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری اوقات کو ریگولیٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن جموں پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ توقع ہے کہ سامسنگ اس سال کے آخر میں سمسنگ گلیکسی Z Fold 8 اور سمسنگ گلیکسی Z Flip 8 کی نقاب کشائی کرے گا۔ رپورٹس میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ وسیع پہلو تناسب کے ساتھ ایک تیسرا فولڈ ایبل ماڈل ان کے ساتھ لانچ کیا جا سکتا ہے، ممکنہ طور پر سمسنگ گلیکسی Z Fold 8 Wide یا Fold Wide کے نام سے۔ تینوں ڈیوائسز کے لیک شدہ ڈمی یونٹس اب آن لائن نمودار ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح پر میموری کی کمی نے کمپنیوں کو قیمتیں بڑھانے پر مجبور کر کے ان پر خاصا دباؤ ڈالا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسمارٹ فونز مہنگے ہوتے جا رہے ہیں جس سے صارفین کی طلب میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک ٹپسٹر کے مطابق بہت سے اسمارٹ فون بنانے والوں کا خیال ہے کہ پریمیم کیمرہ سینسر کی مانگ کم ہو رہی ہے، اس لیے چونکہ ان حصوں کی قیمت درجے کے سینسروں کی پیداوار سے زیادہ ہے، اس لیے کچھ برانڈز اب اعلیٰ درجے کے سینسروں کی پیداوار کو کم کرنے قدر دیکھتے ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پالیسی ریٹ میں 1% فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام صنعتی بندش اور معاشی جمود کا باعث بن سکتا ہے۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے اس فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر وقتی اور بدقسمتی قرار دیا، خاص طور پر جبکہ معیشت استحکام کے بعد بحالی کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ PHC نے پشاور یونیورسٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ نیٹ بیسڈ اسکالرشپ پروگرام NBSP کے تحت مستحق طلباء کو فوری طور پر اسکالرشپ فنڈز جاری کرے۔ جسٹس محمد نعیم انور اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بنچ نے یہ ہدایات گوہر علی سمیت متعدد طلباء کی جانب سے وظائف، وظیفوں اور فیسوں میں چھوٹ کی عدم ادائیگی سے متعلق دائر کی گئی 2 ایک جیسی درخواستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے جاری کی۔ اسلام آباد وفاقی آئینی عدالت FCC نے پیر کو لاہور ہائی کورٹ LHC کے 23 دسمبر وویپنس کو پاسپورٹ رولز 2021 کی اہم شقوں کا اعلان کرتے ہوئے اس فیصلے کو معطل کر دیا، جس میں حکومت کو شہری کے پاسپورٹ کو غیر فعال کرنے اور ملک بدری کے مشتبہ افراد پر طویل مسافری پابندیاں عائد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ LHC کے حکم کی معطلی کے ساتھ وفاقی حکومت کے پاسپورٹ کو غیر فعال کرنے
اور طویل مدتی سفری پابندیوں کو تھپڑ لگانے کا اختیار اس وقت تک بحال ہو گیا جب تک کہ سپریم کورٹ اپنے حتمی فیصلے میں تنازع کو ختم نہیں کر دیتی.